آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ طیب اردوغان ایک بار پھر ترکی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ وائی ایس کے چیئرمین نے باضابطہ طور پر الیکشن کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اردوغان 52.16% ووٹ حاصل کر کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ کل 2.77 کروڑ ووٹ بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر باقی تمام ووٹ جو ابھی تک سسٹم میں ڈالے نہیں گئے وہ سارے بھی اگر کسی ایک امیدوار کو چلے جائیں تو بھی حتمی نتائج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 99.43% بیلٹ باکسز کھولنے کے بعد اردوغان کے حریف کلچ دارگلو کو 47.86% ووٹ ملے۔ صدر اردوغان فتح کے بعد دارالحکومت انقرہ پہنچے جہاں وہ صدارتی محل کے باہر جمع اپنے حامیوں سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور پھر کہا کہ ہم ترکی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اردوغان نے اپنی تقریر کے آغاز میں دعویٰ کیا کہ صدارتی محل کے باہر ان کے 3,20,000 حامی موجود ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہمیں دوبارہ یہ ذمہ داری دی ہے، ہم سب مل کر اس سے ترکی کی صدی بنائیں گے۔ طیب اردوغان کی جانب سے اپنے فتح کا اعلان کچھ گھنٹے پہلے ہی کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سے دنیا بھر کے رہنماؤں نے انہیں صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ان کی جماعت اب گزشتہ لگ بھگ 21 سال سے اقتدار میں ہے۔ وہ سن 2003 میں ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، جبکہ 2016 میں ملک کے صدر بنے تھے۔ یوں اب ان کا دور اقتدار تیسری دہائی میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سال ترکی جدید جمہوریہ ترکی کے 100 سالہ سالگرہ منا رہا ہے۔ اردوغان نے صدارتی محل سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ترک تاریخ کے سب سے اہم انتخابات میں سے ایک ہے اور میں نے ترکی کی صدی کا چناؤ کیا۔ یہ وقت متحد اور اکٹھے ہونے کا ہے، اب یہ کام کرنے کا وقت ہے۔ ہماری اولین ذمہ داری ان شہریوں کی آبادکاری ہے جو 6 فروری کے زلزلے میں تباہ ہوئے تھے اور اس کے ساتھ لوگوں کو بہتر زندگیاں حاصل کرنے میں مدد کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران مہنگائی کو کم کرنے کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے اپوزیشن جماعت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 2018 میں 146 سیٹیں حاصل کی تھیں، لیکن 2003 میں 169 اس لیے حاصل کیں کیونکہ انہوں نے باقی جماعتوں سے اتحاد کیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مضبوط ہوئے۔ اردوغان نے یاد کروایا کہ پیر کو سلطنت عثمانیہ کو استنبول فتح کیے ہوئے 570 برس ہو جائیں گے۔ وہ ہماری تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے ایک صدی کو ختم اور ایک نئے باب کا آغاز کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن بھی ویسا ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ حریف اردوغان کے ہرانے کے قریب تو آئے لیکن انہیں ہرا نہ پائے۔ انقرہ میں بی بی سی کے ایڈیٹر بتاتے ہیں کہ انہیں کسی نے کہا تھا کہ اگر اردوغان کے حریف کو ان کی 25 لاکھ ووٹوں کی برتری کو ختم کرنا ہے تو انہیں ایک معجزے کی ضرورت ہوگی۔ وہ معجزہ نہیں ہو سکا اور اب اردوغان اگلے 5 سال کے لیے بھی صدر رہیں گے، اور حالانکہ ان کے پارلیمان میں پوزیشن کمزور ہوئی لیکن اب بھی اپنے وسیع اختیارات کے باعث ان کی گرفت مضبوط ہے۔ اگر سچ پوچھا جائے تو اردوغان کے حریف کلچ دارگلو کے اتحادیوں کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ اردوغان کو ہرا سکیں گے۔ تاہم اس کے باوجود حزب اختلاف کے رہنما نے یقینی شکست نظر آنے کے باوجود ہار تسلیم نہ کی۔ اردوغان کے حریفوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صدر اردوغان کے AK پارٹی اب 21 برس سے اقتدار میں ہے اور اس نے ریاست کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے تاکہ صدر کی حمایت کی جا سکے۔ وہ اس مرتبہ صدر اردوغان کی جماعت کے بہت قریب آ گئے لیکن پھر انہیں ہرانے سے قاصر رہے۔ پال کربی کے مطابق ترکی صدر اپنے ملک میں تو ایک طاقتور رہنما ہیں ہی لیکن وہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک اہم رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں، جو ویسے تو مغرب کے نیٹو اتحاد کا حصہ ہیں لیکن ان کی نظریں وقت کے ساتھ مشرق کی طرف ہیں۔ روس اور یوکرین دونوں کے رہنماؤں نے انہیں فتح پر فوری طور پر مبارکباد پیش کی ہے کیونکہ اردوغان نے اس جنگ میں ثالث کا کردار ادا کیا ہے اور وہ گزشتہ برس بحیرہ اسود سے گندم کی تجارت برقرار رکھنے کے حوالے سے مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کر چکے ہیں۔
وہ اکثر ایک مشکل نیٹو اتحادی کے طور پر جانے جاتے ہیں کیونکہ وہ سویڈن کے اتحاد کا حصہ بننے کے خلاف ایک رکاوٹ بنے رہے، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ سویڈن کرد عسکریت پسندوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سویڈن کے وزیر اعظم الیف کرسٹیشن نے اردوغان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہماری مشترکہ سیکیورٹی مستقبل میں ترجیح رہے گی۔ اردوغان کی جانب سے روسی میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے کا فیصلہ ان کے نیٹو اتحادیوں کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا۔ یہ بات اس کی اہمیت کا مظہر ہے کہ انہیں برطانیہ، فرانس اور یورپی یونین کے ساتھ ساتھ مشرقی وسطی کے تمام ممالک سے ہی مبارکباد موصول ہوئی ہیں۔ تاہم انہیں اپنے ہی ملک میں سب سے زیادہ تقسیم کا سامنا ہے، جو موجود معاشی بحران اور ایک مشکل الیکشن مہم کے بعد مزید بڑھ سکتی ہے۔